السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کے بدلتے سیاسی منظرنامے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے جن کا تذکرہ ہم کریں گے۔ گزشتہ روز کی اگر ہم صورتحال پر تھوڑی سی بات کریں کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک بیانیہ سامنے لایا اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو فوج ہے اور خاص طور پر جو پاکستان کی فوج کے چند افسران ہیں ان کے خلاف چند باتیں کی۔ رات گئے پاک فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کی جانب سے اس کا ایک ریبٹل سامنے آیا، اس کا ایک جواب سامنے آیا اور عمران خان کے جو مبینہ طور پر الزامات ہیں ان کو بے بنیاد قرار دیا گیا۔ ISPR نے اپنے اس پریس ریلیز کے اندر حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاک فوج پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، پاک فوج کے جو افسران پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جن لوگوں کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں ان پر حکومت ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اس کی تعمیل کرتے ہوئے آج جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس نے FIA کے ذریعے اور قانون و انصاف کی جو منسٹری ہے اس کے ذریعے عمران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا عندیہ دیا ہے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور عدلیہ سے، اعلیٰ عدلیہ سے بھی انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے لگائے جانے والے ان الزامات پر ایک فل کورٹ ریفرنس قائم کیا جائے اور عدلیہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے اور کون غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس فل کورٹ ریفرنس کو یہ بھی ذمہ داری انہوں نے دی کہ ارشد شریف کا جو بے ایمانہ قتل ہوا کینیا کے اندر، اس پر بھی یہ جو فل کورٹ ریفرنس ہے وہ اپنا ورڈکٹ دے۔ ناظرین کرام، اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب الزامات لگائے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ وہ پاک فوج پر کسی صورت الزامات نہیں لگا رہی۔ پاک فوج پاکستان کی بقا کا ضامن ایک اہم ادارہ ہے، اس پر نہیں، بلکہ پاک فوج کے اندر جو چند افسران ہیں ان کے خلاف وہ اپنی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج ایک اور اہم پریس کانفرنس بھی لاہور کے اندر ہی کی گئی جس میں ایوان بالا کے ایک رکن ہیں سینیٹر اعظم سواتی، ان کی طرف سے بھی چند تحفظات اور بہت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مبینہ طور پر وہ ان کے مطابق FIA نے، جب وہ FIA کی کسٹڈی میں تھے تو FIA نے ان کی چند ویڈیوز بنائی ہیں جو ان کی وائف کے ہمراہ تھیں، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ پورے سوشل میڈیا پر بھی ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر حکومتی جو سابقہ جو وزیر جو مفتاح اسماعیل ہیں ان کی طرف سے بھی عمران خان کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا گیا اور اس میں اعظم سواتی پر جو مبینہ تشدد ہوا اور جو اس کے بعد کی جو ویڈیو کا جو واقعہ خاص طور پر پیش آیا اسے کنڈیم کیا گیا اور اکراس دی بورڈ سے کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر FIA کی جانب سے بھی ایک بیانیہ سامنے آیا اور FIA نے جو اعظم سواتی کی طرف سے جس ویڈیو کی بات کی جا رہی ہے، جو ویڈیو مبینہ طور پر ان کی جو وائف کے ساتھ ان کی استراحت کی یا ان کی خفیہ ایک ویڈیو ہے جو کہ جسے منظر عام پر نہیں آنا چاہیے، اسے ایک منظر عام پر مبینہ طور پر لایا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور اس پر جو FIA کا بیانیہ وہ آیا ہے کہ FIA نے اسے ڈیپ فیک ویڈیو قرار دیا ہے اور ادارے کی جو ساکھ ہے اسے خراب کرنے کے لیے بقول FIA کے ایسی ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ اور اس پر بھی پرائم منسٹر نے بات کی اور انہوں نے اس ویڈیو کے حوالے سے بھی FIA کا جو تحقیقات ہے اسے، اور خاص طور پر جو FIA نے ایک بیان میں اپنے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو معزز سینیٹر ہیں وہ FIA میں
اس حوالے سے کیس فائل کریں۔ FIA اس پر پوری مکمل کارروائی کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل کا جو یہ ادارہ ہے جو انویسٹیگیشن کا اس کو کام دیا گیا ہے، اس کے اختیارات ہیں اسے مزید بڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان اختیارات کا ہمارے خیال میں بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ادارہ جو اس ملک میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہے وہ اپنے جو اس کی جو ریسٹرکشن ہے اس سے وہ باہر نکل کر اقدامات نہ کرے، اور خاص طور پر ملک کی سالمیت کے لیے ایسے اقدامات جو ہیں وہ ان کے دیر پا اور بعض اوقات ان کے جو منفی اثرات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک نیا ویلاگ لے کر کل حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔